السلام علیکم دوستو، دستور ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ کی ہار اور جو بائیڈن کی جیت پر مسلمان اتنا خوش کیوں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سال 2016 کے امریکی الیکشن کے بعد تو امریکی سیاست میں اچانک سے ایک تبدیلی آئی تھی۔ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس وقت کے صدارتی امیدوار ٹرمپ وہ الیکشن اپنے نام کر لیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے الیکشن مہم کے دوران سفید فام امریکیوں کو ان کے جائز حق دلوانے کے وعدے کیے تھے، تو انہی وعدوں کی وجہ سے امریکیوں کی بڑی تعداد نے ٹرمپ کو ووٹ دے کر انہیں جتوانے میں اپنا کردار نبھایا۔ ٹرمپ کی جیت پر امریکی تو خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ خبر زیادہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کے الیکشن مہم کے دوران ٹرمپ کے خیالات مسلمانوں کے بارے میں اچھے نہیں رہے تھے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بغور دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ ٹرمپ کا رویہ اپنے دور اقتدار میں برا رہا۔ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے لیے ایک ہفتے کے بعد ہی جہاں تارکین وطن کی آمد پر پابندی لگائی، وہیں کچھ مسلمان ممالک کے مسافروں کے لیے امریکہ کے بارڈرز بند کر دیے۔ ٹرمپ نے بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے اور اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ٹرمپ کی ہی کوششیں تھیں کہ کئی مسلمان ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے ساتھ کئی معاہدے کیے۔ ان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کی راہیں ہموار ہوئیں اور ایئر لائن کے ذریعے باقاعدہ پروازوں کا عمل بھی شروع کرنے کے فیصلے ہوئے۔ یوں فلسطین کی حمایت کرنے والے مسلم ممالک کی تعداد کم ہوتی دکھائی دی اور ان مسلمان ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے نے فلسطینی مسلمانوں کو دکھ سے دوچار کیا۔ دوستو چین کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے امریکہ کو اتنا پریشان کیا کہ چین کی کئی کمپنیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر ٹرمپ کا بھارت کا دورہ بھی پاکستان کے لیے بڑا اہم پیغام تھا کہ امریکہ انڈیا کا بڑا حمایتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو سلجھانے کی کوششوں کے لیے ساتھ دینے کی گزارشات کے باوجود ٹرمپ نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے کبھی آواز بلند نہیں کی اور نہ ہی ان کے حق اور انڈیا کے خلاف بات کی۔ انہوں نے ایک دو بار ثالثی بننے کی پیشکش تو کی، لیکن عملی طور پر وہ کبھی بھی انڈیا کے خلاف بات نہیں کر پائے۔ صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرمپ نے کبھی مودی کے خلاف بات نہیں کی۔ دوسری جانب رواں سال جولائی میں امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اور نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر وہ صدارتی انتخابات جیت گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم ممالک کے تارکین وطن کے ملک میں داخلے پر پابندی کے حکم نامے کو ختم کر دیں گے۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ 7 مسلم ممالک کے افراد پر امیگریشن کی پابندی عائد کرنا اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاہ فام سے قبل مسلم کمیونٹی ٹرمپ کے حملے کا شکار ہوئی تھی۔ یہ انتظامیہ اسلامو فوبیا کا شکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ مسلم مخالفت نظریات کے ذریعہ دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ امریکی قوم کو اپنی طاقت نہیں بلکہ حسن و سلوک کا پیغام دنیا کو دینا چاہیے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اسلامو فوبیا کے نظریات کے باعث اسکولوں میں مسلم بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ ساتھ ملک میں مسلم مخالفت نفرت انگیز واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوستو امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل ایک سروے کیا گیا تھا جس میں 71% مسلمانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کی مخالفت کر دی تھی۔ یہ سروے امریکی صدارتی انتخابات کے تناظر میں مسلم ووٹ بینک پر کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ سروے کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشن کی جانب سے کیا گیا تھا۔ سروے میں مسلمانوں کا ووٹ جو بائیڈن کی جانب سے بڑھتا دکھائی دیا گیا۔ سروے کے مطابق اس بار سب سے زیادہ 89% مسلمانوں نے ووٹ دینے کا عزم کیا تھا، جس میں 71% مسلمانوں نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی طرح دنیا کے دیگر ممالک بشمول پاکستان میں بھی لوگ ٹرمپ کے ہارنے پر خوش ہیں اور انہیں امید ہے کہ جو بائیڈن مسلمانوں کے لیے اچھے ثابت ہوں گے اور وہ مسلمانوں سے کیے گئے وعدے نبھائیں گے۔